الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. کچھ زبردستی نہیں دین میں، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے. معزز حاضرین، آیت الکرسی گزشتہ صحبت تک بیان ہوئی، جس میں آپ نے آخر آیت یا آیت کا آخری حصہ جب سنا گزشتہ صحبت میں، تو آپ نے یہ معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو تمام باتوں کا علم ہے. اگلی پچھلی تمام باتیں اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی علیم نہیں. هو العلیم، وہی علیم. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو علیم اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی علیم نہیں ہے. خدا کے سوا اور کسی کو علیم ماننا یہ شرک ہے. اللہ ہی علیم، سارا علم اسی کو سزاوار ہے. اب بندوں میں جو علم ہے، بندوں میں جو علم ہے وہ بندوں کا علم نہیں ہے. بندوں میں جو علم ہے وہ بندوں کا علم نہیں ہے. وہ علم اللہ کا دیا ہوا علم، اور اللہ کا جو علم ہے وہ کسی کا دیا ہوا علم نہیں، وہ اللہ کا ذاتی ہے. اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے اور ذاتی صفت ہے. اور اللہ کے سوا دیگر بندوں میں مخلوق ہے، مخلوق میں اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے. سب کو جو علم ہے وہ علم ان کا ذاتی نہیں ہے، ان کا ذاتی علم نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا من علمہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا علم کو سمجھے کتنا ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا. اس کی ذات جتنی وسیع اس کی شان کے مطابق، جیسا اس کی شان ہے وہ علم بھی اس کی شان کے مطابق. اس کے علم کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو اتنا علم ہے رسول اللہ کو اتنا نہیں ہے، تو رسول اللہ کو اتنا نہیں ہے کا جب مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا علم اتنا ہے بول کر ان کو معلوم ہوگا. یہ بولنے والے جو ہیں رسول اللہ کو اتنا علم نہیں ہے، اتنا نہیں علم ہے کا جب آپ کو اندازہ نہیں، مطلب کسی نے آ کر میرے متعلق کا مولانا کو اتنا علم نہیں ہے، تو یہ کون بول سکتا ہے؟ جی، جو میرے سے زیادہ علم یا میرے سے زیادہ علم رکھنے والے کے علم کو پہچاننے والا ہو.
میرے سے زیادہ علم رکھنے والا بھی بتا سکتا ہے، اور وہی بتا سکتا ہے جس کو میرے سے زیادہ علم والے کو وہ جانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا علم اتنا نہیں ہے، بولنے کا مطلب اللہ کا علم یہ جان گیا، معاذ اللہ۔ اللہ کیا فرما، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے کوئی سمجھے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، مگر بالکل ہی نہیں کر سکتا، نہیں کہا الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا خدا چاہے، وہی جس کو خدا چاہے، اس کا علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، مگر جس کو خدا نظر کرم فرما دے وہ کر سکتا ہے۔ اب سب سے زیادہ کس کو چاہا؟ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ نے کس کو چاہا؟ کتنا چاہا؟ سب سے بڑھ کر چاہا، اتنا چاہا کہ آپ کے برابر کا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کی بات تو دور کی بات، آپ کے برابر کا بھی کوئی نہیں، یہ اللہ نے چاہا۔ تو بما شاء جب آیا تو یہ بتا دیا کہ میں نے جو چاہا علم میرے محبوب کو دے دیا۔ تو پوائنٹ کیا ہوئی؟ اللہ علیم، اللہ علیم، اللہ نے محمد کو علم دیا، محمد عالم۔ اللہ علیم، اللہ نے محمد رسول اللہ کو علم دیا، محمد عالم۔ محمد رسول اللہ کے صدقے میں جن جن لوگوں نے علم لیا وہ نبی کے وارث، نبی کے وارث۔ تو عالم کے پاس جو علم ہے نبی کی میراث ہے، عالم کے پاس جو علم ہے وہ نبی کی میراث۔ نوٹ دا پوائنٹ، اس پوائنٹ پر بڑے گہری پڑھے لکھے لوگ غور کریں۔ عالم علم حاصل کیا تو اسے کیا ملی؟ نبی کی میراث ملی۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ میراث اسی کو ملتی ہے جب وارث کا انتقال ہو جائے، اسی وقت ملتی ہے جبکہ وارث کا، باپ کی پراپرٹی بچے کو ملتی ہے، حق ہے اس کا، مگر کب ملتی ہے؟ درمیان میں دے دے نہ دے اس کی چیز ہے، ملتی کب ہے؟ انتقال۔ بھائی قانونی بات کر رہا ہوں نا میں، جو ملک کا قانون ہے، میراث کی جو باتیں ہیں، مکان ہے، باپ کا مکان ہے، دو بھائی لڑ رہے ہیں، دو بھائی بھی ایک ماں باپ کے بچے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے۔ باپ کیا بولے گا؟ نہیں، کسی کو نہیں دیتے، میرا بات کیا ہونا کر لو، مگر یہ میری پراپرٹی، یہ میری پراپرٹی ہے، میں کسی کو نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیتے۔ تو اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں؟ باپ کے پر کوئی ایکشن لیں گے؟ اگر ایکشن لینے کے لیے چلے بھی تو قانون کیا بولے گا؟ باپ کے من بات کے باتیں کرو۔ تو معلوم ہوا جو مر جاتا ہے اس کی میراث بٹتی ہے، تو اللہ کو موت نہیں ہے تو اس کی میراث بٹتی نہیں ہے، اس کا علم ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب وہ دیتا کس کو ہے؟ محبت میں کسی کو بھی دے دے، وارث جس کے پاس خزانہ ہے وہ کسی کو بھی اٹھا کر کے دے دے، تو جس کو بھی اٹھا کے دے دے اس کی مرضی۔ تو اللہ کو جیسا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اونگتا بھی نہیں، اللہ مرتا بھی نہیں، قرآن نے کہا آیت الکرسی میں۔ جب یہ کہہ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ حی حقیقی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم۔ اس کا علم میراث نہیں، نبی کو جو ملتا ہے وہ عالم بنا دیتا۔ نبی کیا ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ عالم، اللہ علیم۔ اور نبی سے جو
نسبت 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 سے جو علم بڑھتا ہے یہ کیا ہے؟ نبی کی میراث۔ اسی لیے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ دینار و درہم نہیں رکھتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، وہ دین رکھتے ہیں، وہ ان کے حقداروں کو برابر مل جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا قرآن نے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ علم کے بارے میں آپ سن لیے، تو سارا علم کس کو سزاوار ہے؟ علیم حقیقی کون ہے؟ اللہ کے سوا ذاتی علم کسی کو نہیں۔ اب اللہ نے حضور کو دے دیا، اتنا دیا اتنا دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑ۔ خدا نے علم کس کو دے دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا۔ اتنا بھی منڈا نہیں کام کرتا ہوں لوگوں کا، اتنا بھی دماغ کام نہیں کرتا ہوں۔ علم دے دیا۔ دے دیا کا مطلب کیا ہوا؟ عطا کر دیا۔ علم عطا کر دیا۔ تو جب علم عطا ہو گیا تو وہ علم کیا ہوا؟ علم عطائی۔ کیا ہوا؟ علم عطائی، عطا کر دیا، دے دیا۔ تو دینے والا کون؟ اللہ۔ لینے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے علم کس کو دے دیا؟ اپنے محبوب کو دے دیا۔ تو جو دے دیا ہے، جو عطا کر دیا ہے، وہ علم عطائی ہے۔ کیا ہے وہ؟ علم عطائی ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے۔ یو آر انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آئی بات آپ؟ اللہ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں، اس کو علم ذاتی کہتے ہیں۔ اور ہم رسول اللہ کو جو علم ملا اس کو علم کو کیا بولتے ہیں؟ علم عطائی ہے۔ فرق معلوم ہو گیا؟ اب شرک کا شائبہ کہاں ہے؟ جی، یہ میری ذاتی چیز ہے، میں نے آپ کو عطا کی، تو اس کا مالک میں ہوں۔ مثال، آپ کو میں نے عطا کر دیا جی، تو عطا ہو گیا۔ حضور کا علم کیا ہے؟ علم عطائی۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ علم ذاتی ہے۔ سمجھے؟ اب جب کوئی دینے پر آ جائے، جب دینے پر آ جائے، کسی کو دینا چاہے، کوئی کسی کو کچھ دینا چاہے، تو کیا اس میں حد ہے؟ حد ہے اس میں؟ کم بھی دے سکتا ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہے، جی بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے، خزانے دے سکتا ہے۔ دینے والا جب دینے پر آتا ہے تو بہت کچھ دے سکتا ہے نا۔ ہاں؟ اب رسول اللہ کو علم دے دیا، وہ علم کیا ہوا؟ عطائی ہوا۔ کتنا دیا؟ اتنا دیا، اتنا دیا بولنے کی ضرورت کا الا بما شاء، مگر وہی جس کو اللہ چاہے۔ تو اللہ چاہ کر رسول اللہ کو علم دے دیا، تو چاہت اللہ کی، محبت رسول اللہ کی، جب دے دیا ہے تو ہم کو اس میں ناپ تول کرنے کا کیا حق ہے؟ ہم کو ترازو لگانے کا کیا حق ہے؟ بس ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مولا تو دینے والا داتا ہے، مصطفیٰ لینے والے ہیں، تو دیا ہے وہ لیے ہیں، کتنا دیا ہے تجھے معلوم، کتنا لیے ہیں ان کو معلوم، اور جو کچھ ہمیں ملا ہے رسول اللہ سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الا بما شاء۔ اچھا، اس کے بعد اب چلیے لا اکراہ فی الدین۔ یہاں سے ایک بات، اس آیت کا کنیکشن اوپر کی آیت سے کیا ہے؟ مختلف کنیکشنز ہیں، تعلقات ہیں۔ آج کی جو آیت کا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، فورس نہیں ہے۔ اسلام میں کسی قسم کا جبر
نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اب یہاں آ کر علم کی باتیں ہوتے ہوتے اللہ کی کرسی کی وسعت بیان کرتے کرتے اب آ کر کیا بول رہے ہیں؟ دین میں کوئی جبر نہیں۔ کیوں؟ اس آیت کا کنیکشن اوپر کی آیت سے یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ سمجھے؟ کیا فرمایا اوپر میں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے، جانتا ہے، وہ جانے گا نہیں، جانتا ہے۔ کون کیسا ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ جان لیتا ہے، جان لیں گا قیامت میں نہیں، جانتا ہے، ماضی ہے، جانتا ہے۔ اللہ جانتا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے سب۔ یا فورس کیوں مت کرو کافروں کو، فورس کر کے، تلوار دکھا کر کے، وہ کر کے اسلام میں کی طرف مت لاؤ، نہیں کرنا، اسلام میں جائز نہیں، اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت قبول کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ ہدایت قبول کرنے کی، نور قبول کرنے کی، حق قبول کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر ہے یا نہیں؟ تم کو معلوم نہیں، اس لیے کہ تم علم نہیں رکھتے، تم اس کے خالق نہیں، تم اس کے مالک نہیں، تم دائی، دعوت دینے والے ہو۔ دعوت دے دو، بلا لو، مگر کیا مت کرو؟ جبر مت کرو، ظلم مت کرو، ڈیمانڈ مت کرو، نہیں آئیں گے تو چھوڑیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کیا نہیں ہے؟ زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیوں زبردستی کرنے کو منع کیا گیا؟ سمجھے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہیں، کون کیسے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ اگر عامر کلیمی شاہ کا مرید کوئی ہے، ہونے والا ہے، اللہ کے علم میں ہے تو انہی کا مرید ہے۔ اگر ادا العامری کا کوئی مرید ہونا اللہ کے علم میں ہے تو وہ ادا العامری ہی کا مرید بنے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا مرید ہونا اللہ کے علم میں ہے تو اعلیٰ حضرت ہی کا بنے گا۔ اگر جورو کا مرید بننا کہیں ہے اسی کا بنے گا۔ میں سمجھ میں کون کس کا ہے، کون کیسا ہے، کون کیا بنے گا؟ جی سب اللہ کے لیے، ہر انسان کی صورت اللہ کے لیے، ہر حیوان کا نقشہ اللہ کے لیے، ہر پرندے کا نقشہ اللہ کے لیے، سب کس میں ہے؟ اللہ کے لیے۔ سمجھے؟ جسے علم ہے، جس کے پاس علم ہے، جس چیز کا علم جسے ہے، وہ چیز اس کی کیا ہے؟ معلوم، وہ چیز اس کی معلوم۔ جی جس کا علم جس کو ہے، اس چیز کا، وہ چیز اس کی کیا ہے؟ معلوم ہے۔ تو پوری کائنات اللہ کے علم میں ہے کا مطلب کیا؟ سب اللہ کو معلوم ہے۔ معلوم تھا نہیں، معلوم ہے، نہ تھا نہ رہے گا کی بات، معلوم ہے۔ ماضی اور مستقبل کی بات ہے ہی نہیں، خدا کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ پکڑ کے لاؤ، پورا بھجاؤ۔ کیا بولوں اسے؟ خزانے بولوں کیا بولوں؟ ہر چیز کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ تو سب چیزیں کیا ہوئی؟ اللہ کی معلوم نہیں تھی۔ میرے پردادا پیر غوثی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمجھے، تو اپنے وہم ہستی سے نکل، تو اپنے وہم ہستی سے نکل، ہستی اسی کی ہے۔ میں ہوں جو بولتا ہے وہ میں پن سے نکل، یہ میں پن اسی کا ہے۔
تو اپنے وہم ہستی سے نکل، ہستی اسی کی ہے، تو اس کے علم کا معلوم بن بستی اسی کی ہے، تو اس کے علم کا معلوم بن بستی اسی کی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اسلام میں ماشاءاللہ آ گیا، دین میں کیا نہیں ہے؟ اندھیرے میں سنائی دیتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، نور آیا تو دونوں مزے ہو گئے، دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں۔ جی نور نہیں ہے تو ساری کائنات ظلمت بابا، اندھیرا، کیا اندھیرے میں دکھتا ہے؟ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو ہر شے اللہ کے علم میں ہے، تو وہ اس کے علم میں جو چیز ہے وہ چیز کیا ہوگی؟ اس کا معلوم ہوئی۔ تو ہمارا نقشہ، ہماری میت، ہماری ولادت، ہمارا سب کچھ کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ سب جو پہلے تھا، جیسا تھا ویسا ظاہر ہوا، ایسا نہیں، جو ہے وہی ظاہر ہوا۔ فار ایگزامپل کاتب، کاتب لکھنے والا، آپ میں سے لکھنے والا، اے بی سی ڈی ای ایف جی ہے، سمجھے؟ یہ اے بی سی ڈی جو ہے یہ آپ پہلے سیکھے نا جی، سیکھنے کے بعد بار بار اس کو سیکھنے کے بعد اب آپ کے ذہن میں ہے نہیں، یہ لکھو بولے تو بی کا انداز سے لکھیں گے کیا؟ یہ سی لکھو بولے تو ڈی لکھیں گے، سی لکھیں۔ تو کتاب دیکھ کے پہلے لکھتے تھے، اب بغیر دیکھے، اس کے بعد اس کو واش کر دیا، مٹا دیا، تو پھر لکھنا ہے تو برابر لکھ رہے نہیں، تو بورڈ پر سے مٹا، یہاں سے نہیں مٹا، بورڈ پر سے مٹ گیا، یہاں سے نہیں مٹا، جو یہاں سے نہیں مٹی وہ چیز دوبارہ آتی، وہ چیز دوبارہ آتی۔ اب یہاں جو ہمارے پاس آئی وہ ہماری محنت سے آئی، یہاں جو ہمارے پاس آئی وہ ہماری محنت سے آئی، ہماری کوشش سے آئی، سمجھے؟ ہماری کوشش سے ہمارے علم میں وہ چیزیں آ گئی، سمجھے؟ اور یہ چیزیں ہم جب تک سلامت ہیں برابر ہیں، مگر اللہ کے علم میں آیا کوئی چیز تو اس کی کوشش سے نہیں، کسی کی دین سے نہیں، کسی کے سکھانے کے، اس کا ذاتی۔ تو جیسا ہمارا مٹا ہوا حرف پھر سے لکھا جا سکتا ہے، ہمارے سکے ہوئے میں یہ کمال ہے، ہمارے سیکھنے میں جب یہ کمال ہے، خدا کی ذات مکہ کی صفت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جب قیامت میں اٹھائے گا، قبر میں مٹی کھا کے سڑا دے گی، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، سب ہوگی، قیامت میں جب اٹھیں گے تو ویسے اٹھیں گے جیسے قبر میں سے۔ دیکھا علم حق ہے، علم حق میں ہم ہیں، مرے گا پھر کئی کو ہوتا ہے، باپ مر گئے، اماں مر گئے، دادا مر گئے، کہاں گئے؟ علم حق سے آئے تھے، علم حق میں گئے۔ سمجھے؟ نہیں سمجھ ماری بات؟ ایک آدمی بورڈ پر لکھا ہوا، حضرت بورڈ کا سکھا، بورڈ پر لکھا، سمجھے؟ بورڈ پر لکھتے ہی استاد آ کر رونے لگتا ہے کہ ہاں بورڈ پر جو میں لکھا دیتی میں، ہاں بولتا ہے کہ روتا ہے کہ ارے مٹا رہے، پھر بورڈ پر لکھا اسے کسی نے آ کر کیا کر دیا؟ مٹا دیا، بارش پڑ گیا، پانی پڑ گیا، وہ بورڈ پر لکھا ہوا کیا ہو گیا؟ مٹ گیا۔ مٹ گیا تو جسے معلوم ہے وہ روتا ہے کیا؟ ماتم کرتا ہے، ہو گیا نا، روتا ہے کیا؟ نہیں، کیا کرتا ہے؟ پھر لکھ دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے باپ مر گیا، دادا مر گیا، بھائی مر گیا، چچا مر گیا، روتا ہے کیا؟ کئی کو روتا ہے؟ ارے جس کے علم ہے وہ ظاہر کر دے گا، وہیں سے آیا تھا، پھر اسی کے علم ہے۔ کہاں گئے؟ باڈی کو لے جا کو خبر میں رکھتے ہی وہاں رونا شروع کر، نہیں سمجھ میں؟ موت ہو یا زندگی ہو یا فنا ہو یا بقا، موت ہو یا زندگی ہو یا فنا ہو یا بقا، ذوق کی سب منزلیں ہیں ان سے مل جانے کے بعد، ذوق کی سب منزلیں ہیں ان سے مل جانے۔ زندگی کے مزے پیر سے پوچھو، زندگی کے مزے مرید ہو کے دیکھو، زندگی کے مزے خدمت کر کے دیکھو، زندگی کے کیا مزے ہیں، موت میں کیا مزے ہیں، سمجھے؟ موت
موت میں مزہ زندگی میں مزہ، بولو جی موت میں مزہ ہے، مر کے چلے جاتے کیا جو مزہ آتا ہے؟ کون سی موت میں مزہ ہے؟ وہ معلوم ایسا ایسے بول رہا ہے۔ موت میں مزہ بے شک ہے، مگر سمجھے گیا اسے موت میں مزہ بولے تو کیا؟ تو خبر میں جا کر سلا دیتا نا وہ موت ہے، اسرائیل کو اٹھا لے چل جاتے نا وہ موت ہے۔ ہماری صفت ہی میت، ہماری صفت ہی میت، ہماری صفت موت میں اللہ کی حیات آئی تو مزے لے رہے ہیں۔ ہماری صفت ہی موت، ہماری صفت موت میں اللہ کی حیات آئی تو جی رہے ہیں۔ جلوے حیات کے ہٹے تو پھر ہم کیا ہو گئے؟ تو مزہ کس میں ہے؟ موت میں مزہ ہے، سمجھے؟ میری موت میں بھی مزہ ملتا ہے، تو نے جانے جان کا پتہ دیا، سمجھے؟ شیخ کی تو عرض کر رہا تھا کہ اس دین میں کیا نہیں ہے؟ جبر نہیں ہے۔ کیوں جبر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم، اللہ کے علم میں ہے یہ ہدایت پا سکتا ہے کہ نہیں پا سکتا، یہ آتا ہے نہیں آتا۔ تم بلا وجہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ بولا خدا کیوں پڑے ہو؟ دعوت دے دو، بس دعوت دے دو، لالچ مت دو، دعوت دے دو، لڑکی مت دو، دعوت دے دو، تلوار مت اٹھاؤ، دعوت دے دو، سمجھے؟ بندوق مت اٹھاؤ، دعوت دے دو، لکڑی مت اٹھاؤ۔ لکڑی اٹھا کر اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے، گولیاں مار کر کلمہ پڑھانے کی ضرورت، لڑکی دکھا کر کلمہ پڑھانے کی ضرورت، دولت دکھا کر کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ دعوت دے دے، تو بھلائی چاہتا ہے تو اسلام میں آ جا، دیکھیں اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ نہیں مانتا تو جا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کیا نہیں ہے؟ جبر نہیں ہے۔ جب یہ معلوم ہوا اللہ کے علم میں ان کا کفر آ چکا ہے، وہ جبر سے مومن نہیں ہوں گے، سمجھے؟ کافر کو آپ ایمان والا بنانا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت ہے، آپ کی کوشش ہونا چاہیے، مگر اس کو پریشر کر کے، اس کو ڈرا کر کے، اس کو کچھ کر کے زبردستی اسے مومن نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں اس کا مومن ہونا طے نہیں ہے، وہ مومن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں یہ آیت کیوں نازل؟ اس آیت کے شان نزول، جب بھی کوئی بھی بولے سمجھے غیر اللہ کا کھانا حرام ہے، ایک بیان کر دیا، دیکھو قرآن میں بول دیا غیر اللہ کا کھانا حرام ہے، تمہیں جگہ گیرویں کا کھاتی ہیں، تمہیں خواجہ کا کھاتی ہیں، تمہیں وہ کیا کرتے ہیں پور کے فاتحہ کھاتے ہیں، حرام ہے، دیکھو بول دیا، ہاں ابھی گردن ہلا کے نہیں، وہ آیت برابر ہے، کئی کو نازل ہوئی؟ بولو جی، وہ اس کا شان نزول ہے۔ میں موتی نگر جا رہا ہوں، کوئی بولتا ہے گھر سے نکلتا ہوں، پوچھتے نہیں گھر میں کیا جمعہ کیا آج کئی کو کیا کام ہے؟ نہیں جاتا ہوں۔ ارے بلا وجہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کچھ تو وجہ ہونا چاہیے نا، گھر سے باہر نکلنا ہے کچھ کر، تو قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک آیت نازل ہو تو وجہ ہونا چاہیے، تو اس کو وجہ تسمیہ کہتے ہیں، اس کو وجہ تسمیہ کہتے ہیں تفسیر کی زبان میں، یا شان نزول کہتے ہیں۔ تو شان نزول اس کا کیا ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت حسین، قبیلہ انصار کے قبیلہ بنی سالم کے ایک صحابی تھے، قبیلہ سلیم کے تھے، بنی سلیم کے تھے، وہ انصاری تھے، ان کا نام تھا حسین، سعد سے حسین ان کا نام تھا، ان کے دو بیٹے تھے، اس انصاری صحابی کے دو بیٹے تھے، دو بیٹے کہاں رہتے تھے؟ اپنی جگہ تھے، اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگ مدینے کو آئے کچھ خریدی کے لیے،
तिजारत के लिए आना था उनके बाप को मिले। बाप मुसलमान, बाप सहाबी, दो बेटे कुफ्र में आए, तिजारत के लिए आए, आना था, उन्होंने पकड़ लिया। किसको? दोनों बेटों को पकड़ लिया। पकड़ कर कलमा पढ़, कलमा पढ़ो, इस्लाम आ जाओ, हुजूर का दीन कबूल करो, कबूल करो। उन्होंने कहा नहीं, हम उसी दीन पर, हम उसी दिन पर, हम नहीं बदलने। मानते नहीं मानते, पढ़ते नहीं पढ़ते, फोर्स हुआ। अब ये बात बढ़ती बढ़ती झगड़े की नौबत को आ गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची बात। हुजूर ने पूछा क्या बात है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरे जिस्म के हिस्सा हैं, मेरी औलाद हैं। मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन मैं जन्नत में जाऊं और मेरे जिगर के दो टुकड़े जहन्नम में जाएं, मुझे पसंद नहीं। इसलिए मैं इनसे कह रहा हूं मुसलमान हो जाओ, कलिमा पढ़ लो, मैं छोड़ूंगा नहीं या रसूलल्लाह, इनको कलमा पढ़ना ही, जान से मार दूंगा। ये बात हो ही रही थी, जिब्रील अमीन आते हैं और ये आयत सुनाते, ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। यह आयत उतरना था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसीन से फरमा दिया, ऐ हसीन छोड़ दो दोनों बच्चों, इसलिए कि तुम्हारा दीन में आ जाना भी अल्लाह के इल्म में है और उनका उसी दीन पर रहना भी अल्लाह के। बात समझ में आ गई? क्या कर दिया सरकार ने? उनको छोड़ो। आयत आ गई, दीन में कोई जबर नहीं, आयत आ गई, दीन में कोई जबर नहीं है। सुभान अल्लाह। इसके बाद एक और बात है, दीन में जबर नहीं है, इस्लाम में है। क्या है? इस्लाम में है, दीन में नहीं है। इसे भी समझ कर रखना। बाद लोग इस आयत को ले लेकर कई को उन्होंने क्या तो भी रजन दे लो, दीन में जबर है क्या? शाह साहब तफसीर बोले ना, सुने ना, पूरी तफसील सुनो, आदि सुन के उठ के जाए। इस्लाम में जबर है तो दीन में जब दाखिल हो गया तो क्या बन गया? मुसलमान हो गया। दीन में जब दाखिल हो गया तो मोमिन हो गया। दीन में जब दाखिल हो गया तो वो मुसलमान हो गया। अब जब मुसलमान हो गया है तो इस्लाम के फराइज उस पर लागू हो गए। इस्लाम के फराइज उस पर लागू हो गए, आयद हो गए। अब अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो ला इकराह फिद्दीन यहाँ नहीं है। नमाज नहीं पढ़ता, डंडे मारो, समझाओ, डंडे मारो। जैसे हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर की बात है कि माँ ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह शक्र देता है, नमाज पढ़ो, अल्लाह शक्र देता है। इस तरीके से बच्चों की तरबियत करो ताकि बचपन से उनको नमाज की आदत। रोजा नहीं रखते हैं, शहर में नहीं उठते हैं, अहकामात की पाबंदी नहीं करते इस्लाम के, सो गए, ला इकराह नहीं। यार ला इकराह फिद्दीन काफिरों के बारे में कहा गया। बाप पर लाजिम है कि बेटे की हिफाजत करे, भाई पर लाजिम है कि भाई की हिफाजत करे, जी, दोस्त पर लाजिम है कि दोस्त की हिफाजत करे, शौहर पर लाजिम है कि बीवी की हिफाजत करे। मैं मुरीद हूं, मैं मुरीद हूं, तू भी मेरे पीर का मुरीद बनकर रहा, बहुत अच्छा है। नहीं तो तेरा मेरा क्या रिश्ता है? इस तरीके से तकाजा कर सकते, इसलिए कि इस्लाम में नेकी को समझा कर दो, नेकी को समझा कर दो, नेकी को कुछ दे कर दो, नेकी को डरा के दो, नेकी को फोर्स से।
جیسا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے پر جب اپنی سمجھے زکوٰۃ دینے کے تعلق سے رعایت مانگی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم آپ کے دور خلافت تھا، آپ آ گئے، ممبر پر آ گئے، جلال میں ہیں، فرما رہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، زکوٰۃ کو سے رکنا چاہتے ہیں۔ سنیں، حضور کی حیات ظاہرہ میں اگر کوئی اونٹ دیتا تھا یا بکری دیتا تھا، بکری کے ساتھ اس کو باندھنے کے لیے رسا بھی دیتا تھا، آج بھی اسی نصاب کا وہ مالک ہے اور مجھ سے یہ پوچھتا ہے بکری تو دے دوں گا یا اونٹ تو دے دوں گا مگر رسی مجھے معاف کر دے، باندھنے کا رسا مجھے دینے سے مجھے معاف کر دینا۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں رسے کی اگر کوئی معافی چاہتا ہے تو ابو بکر کی تلوار اس کی گردن لا اکراہ فی الدین نہیں ہو۔ داڑھی نہیں رکھتا، سمجھانا سمجھانا سمجھانا، دیکھنا مرید ہے، یہ مرید ہے، داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، سمجھائے سمجھائے سمجھائے، نہیں سمجھتا، کیا رہے مرید ہوا ہے کیا داڑھی نہیں رکھ، بے غیرت ہے، نکل جا، کھڑے ہو جا، دڑ منڈا، یہ کس سے آتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین نہیں۔ اب یہاں سے دھوتیوں کا کہنا غلط ثابت ہو گیا، دھوتیوں کا کہنا غلط ثابت ہو گیا، لا اکراہ فی الدین سے غلط ثابت ہو گیا۔ کیا بولتے ہیں وہ؟ سب تم ہمارے پرکھوں میں سے تھے، ہمارے پرکھوں کی اولاد ہیں تم بابر کے زمانے میں، کیا اورنگزیب کے زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں، نوابوں کے زمانے میں ان کی تلوار سے ڈر کے تم کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے ہو، ورنہ تمہارے اندر خون اور بلڈ جو ہے وہ ہمارا ہی ہے۔ ہاں، جبر سے، سختی سے تم مسلمان ہو گئے جو بولتے ہیں، ان کا جواب یہی لا اکراہ فی الدین، اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور ان کی بات پر بھی ذرا دماغ لڑا کے دیکھو نا، حضور کی تاریخ سے لے کر آؤ تو پورے اس دنیا میں حضور نے تلوار کے زور سے، جھگڑے کے زور سے اسلام پھیلا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کتنی تھی، کیا تھا آپ کے پاس؟ بظاہر کیا تھا آپ کے پاس؟ جی کچھ تھا؟ ظاہری تاریخ سے کیا تھا؟ مال تھا؟ فوج تھی؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ جس کے پاس بظاہر کچھ نہ ہو وہ کون سے ڈر سے لوگوں کو اپنی طرف بلا سکے؟ اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کیوں آ گئے؟ ان کے پاس وہ تاثیر تھی، ان کے پاس وہ کمال تھا، ان کے پاس وہ قوت تھی، بلاتے نہیں تھے، جو دیکھتا تھا وہ مسلمان، دیکھتا تھا وہ مسلمان، جو قریب آیا وہ آپ کا ہو گیا۔ یہ کیفیت تھی آپ۔ اچھا، اگر واقعی یہ کہتے کہ نظر چلیے تلوار، چلیے تلوار، وہ لوہے کی نہیں، محبت کی تلوار، اخلاق کی تلوار چلی، پریم کی تلوار چلی، ہمدردی کی تلوار چلی، ایسی تلوار چلی کہ سر نہیں کٹے، دل جھکتے چلے گئے۔ جی اگر واقعی ہم تلوار والے مسلمان ہیں، آج بھی اٹھا لیں، آج بھی اٹھا لیں، چھوڑ دو تم، ہٹو، آج بھی اٹھا کر میدان میں آ جاؤ، تمہارے پورے کے پورے اسلام میں آ جائے۔ مگر ہم گردن کٹوا رہے ہیں، مگر اسلام کے لیے کسی کی گردن کو نہیں کاٹے۔ اسلام نے کیا بتایا کہ دین کے اندر کیا نہیں ہے؟ جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں، ظلم نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ نماز پر زبردستی کرنا، مرید بننے پر زبردستی نہیں کرنا،
وہ دین ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صوفیہ نے فرمایا دین کس کو کہتے ہیں؟ دین معلوم کہ دین کی دعوت دیتے ہیں نا، ان کو پکڑ کے بیٹھتا ہوں میں، تمہیں دین سمجھو، تم دین سمجھو. دین کیا ہے معلوم آپ کو؟ قلب کی نورانی کیفیت کا نام دین ہے. قلب کی، بعض صوفیہ فرماتے ہیں قلب کی نورانی کیفیت کا نام دین ہے. تو نورانی قلب کی نورانیت، اس میں جبر نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کا قلب منور ہوتا ہے جو اس لائق ہوتا ہے. سمجھے؟ نماز دین نہیں کہ نماز دین کا حصہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین میں جبر نہیں ہے. دین کیا ہے؟ قلب کی نورانیت کا نام ہے بعض صوفیہ کے پاس. اب یہ جو اعمال ہیں جیسے نماز، روزہ، اخلاق، محبت، مروت، یہ جو سب چیزیں ہیں یہ وہ نورانیت کی تجلیات ہیں. قلب کی نورانیت کی. یہ داڑھی، یہ داڑھی کیا ہے؟ داڑھی رکھنا، بوڑھا مت اس کا رکھنا، جوان کو نہیں رکھے داڑھی. یہ داڑھی، داڑھی اس بات کو بتاتی ہے کہ اس کے دل کے اندر دین ہے، اس کا قلب منور ہے. قلب منور ہے کیسا؟ ذرا دکھاؤ نا. بولے تو یہ معلوم ہے. کیا ہے؟ برچھی مار کر نہ دل دے وہ کہہ دی دل میں میرا دل منور ہے، میرا دل جو تو ہے تو نے دھویا وہ ابھی تلک دھلا ہے. میرا دل جو تو نے دھویا وہ ابھی تلک دھلا ہے. تیرے ہاتھ کا اثر ہے کہ میں ہمیشہ باوضو. تیرے ہاتھ کا اثر ہے کہ ہمیشہ باوضو. جی گندگی لگ گئی تو جسم ناپاک، کپڑا ناپاک، جگہ ناپاک، پیشاب کر دیے تو وضو کرنا. حاجت خلا کو چلے گئے تو کیا کرنا؟ وضو کرنا. گندگی سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا. بار 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 وضو کرنا. ہر نماز میں وضو کرنا. ہوا خارج ہو کے وضو کرنا، وضو کرنا، وضو کرنا. سمجھے؟ اب اندر کا وضو کیا ہے؟ اندر کا وضو کیا ہے؟ حسد سے پاک رہنا. حسد نہیں آنا، بغض نہیں آنا، لالچ نہیں آنا، دشمنی نہیں آنا. یہ سب یہاں دل کی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں سے دل کو پاک رکھے تو وہی چہرہ نورانی ہے. حسیر کو رگڑے تو بھی نہیں، حسیر کو اچھالے تو لگڑتا لگڑ کو یہ موٹا گھٹا کر لاکٹ. میں دیندار ہوں کا مطلب کیا؟ امام دین بولو. دین 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 کیا ہے دیندار؟ دیندار یہ ہے کہ دل صاف ہے، دل پاک ہے. دل پاک کیسا ہے؟ اندر جھک کر دیکھنے، گھس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. زبان نکالتا ہے تو میٹھی باتیں، ملتا ہے تو مسکراہٹیں، نماز کا وقت آتا ہے تو نمازی ہے، باتیں کرتا ہے تو دلوں کو چھو جاتی، نظریں ڈالتا ہے تو محبت پیدا ہو جاتی. یہ سب کون سی چیز ہے؟ یہ سب کون سی چیز ہے؟ دل کی صفائی. وہ دل کا نورانی کیفیت کا نام ہی کیا ہے؟ دیندار کو پہچاننے کی علامت میں بتا. دین کہاں ہے؟ اندر. اسے دیکھنا ہے تو باہر، نمازوں میں دیکھو، ملاقات میں دیکھو، رہنے میں دیکھو، سہنے میں دیکھو، ملنے میں دیکھو. وہ ٹریننگ لینے کے لیے ہی پیر کی ضرورت ہے.
وہ بار بار دل کو مسلتا ہے، بار بار دل کو دھوتا ہے، بار بار دل کی بیماریوں کا علاج کراتا ہے. اسی کو میرے آقا نعمت اپنے پیر و مرشد کی محبت میں فرماتے ہیں، تو نے دل جو میرا دھویا وہ ابھی تلک دھلا ہے، تو نے دل جو ہے دھویا وہ ابھی تلک دھلا ہے، تیرے ہاتھ کا اثر ہے کہ میں ہمیشہ باوجود. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جبر کسی کو کرنے کی اجازت دین میں نہیں ہے. اچھا، جبرن کسی کافر کو مسلمان بنانا جائز نہیں. جبرن کسی کافر کو مسلمان بنانا جائز نہیں. اب اسے کیا کرنا؟ مسلمان سے جبرن دین پر عمل کرانا نہایت ضروری ہے. اس کی مثالیں دی گئی. ہو گیا نا بات؟ اچھا، اب کسی کو جبرن مسلمان بنانا جب جائز نہیں ہے تو اسے کیا کرنا؟ پہلے اسے دعوت دینا. کیا کرنا؟ پہلے اسے دعوت دینا. ادر لینگویجز میں دعوت دو، فرامین رسول، فرامین قرآن، سمجھے، کنڑا میں، انگلش میں، تمل میں، تیلگو میں دعوت. حکومت ہماری ہے، اسلامی حکومت ہے، تو فورس کرنے کی اجازت نہیں. اسلامی حکومت میں بھی کیا کرو؟ اسے پہلے دعوت دو. اگر پھر بھی نہیں مانتا ہے تو اسے کیا کرو؟ اسے کیا کرو؟ جزیہ لو. جزیہ ٹیکس. ہمارے ملک میں رہنا ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، یہاں رہنا ہے تو یہ ادا کرو. جزیہ دینے پر راضی ہو گیا، اس کو جزیہ لے کر چھوڑو، اس کے حال پہ چھوڑو. ہمارے قانون کو ماننا، ہمارے طریقے پر رہنا. اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے پلان بناتا ہے، اب اٹھاؤ. سمجھے؟ اب کیا ہے؟ اسے مارنے کے لیے نہیں، اسے مسلمان بنانے کے لیے نہیں، اس کا جو اسلام کو نقصان پہنچانے کا ناپاک منصوبہ ہے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، اس کے منصوبے سے اسے روکنے کے لیے تلوار اٹھا. تو آپ کے سرکل سے اگر کوئی نان مسلم کو کوشچنس کریں، تمہارے پاس یہ سب بتا نہیں. ہماری ہسٹری ایسی نہیں. آپ ہسٹری پڑھ کے رہیں گے تو ہسٹری نہیں ہے بولیں گے. پڑھ کر رہے، جان کے رہے، سمجھ کے رہے تو نہ بولیں گے. نہیں ہے تو وہ بولتا ہے، آپ کو کچھ معلوم نہیں تو آپ گردن ہلائیں. سمجھے؟ تو کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں. ہمیں ہماری لڑکی سے شادی کر لی تو مسلمان جائز، اس کی اجازت، ایسا کرنے کی اجازت نہیں. ہاں، اگر وہ آ کر دونوں آپس میں راضی ہو کر آ کر لیتا ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، لڑکی کو آڑ بنا کر چاہتا ہے، تو اس کے ظاہر کو قبول کر کے، اس کے اسلام کے میں قبول ہونے کو قبول کر کے اس کو لڑکی دی جا سکتی. لڑکی دیتے ہو جاؤ بول کر، مال دیتے ہو جاؤ بول کر، مکان دیتے ہو جاؤ بول کر، نہ ڈرا کر لے سکتے ہیں، نہ کچھ بتا کر لے سکتے. دین میں اس کا اختیار ہے. بات سمجھ میں آ نہیں؟ اچھا، ہر خیر کو رشد کہتے ہیں. یہاں یہ بات آ گئی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے. گمراہی یعنی شر کو اور خیر کو کوئی کنیکشن نہیں ہے. خیر اور شر الگ الگ چیز، گمراہی اور ہدایت الگ الگ چیز. گمراہی اور ہدایت الگ الگ چیز. ہدایت کا دوسرا نام نورانیت، ہدایت کا دوسرا نام رشد، ہدایت کا دوسرا نام خیر. ضلالت اس کا دوسرا نام شر، اس کا اور ایک نام فساد، اس
کا اور ایک نام فتنہ. سمجھے؟ تو کیا کہا قرآن نے؟ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی. اور یہاں ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا بڑی پیاری بات مفسرین نے فرمائی. جب دین سچا ہے، دین برحق ہے، اس میں کسی کو اشکال ہے کیا؟ ہمارا دین سچا ہے، اس میں کسی کو اشکال ہے؟ نہیں، ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ سب اس بات کو تسلیم کرتے نہیں کہ دین کیا ہے؟ برحق، سچا ہے، سچا ہے. اور پھر دوسرے دین، جب ہمارا دین سچا ہے، اسلام اللہ کو پسند ہے، تو وہ کیوں اپنے طرف سے ان کو ختم کر کے پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلا دیا؟ جب دین سچا ہے ہمارا، دوسرے دن باطل ہیں، تو ان دینوں کو کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ جب کعبے پر حملہ کیے تو ابرہا کی فوج کو ابابیلوں کے ذریعے سے ہلاک نہیں کیا. ابرہا کی فوج کو ابابیلوں کے ذریعے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. تب یہ بد مذہبوں کو نکال دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، غیبی آواز یہ آ جانا چاہیے. جی ایسا نہیں ہوا اور نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ دنیا جنکشن ہے، مذہبوں کا جنکشن ہے. یہ دنیا مذاہب کا جنکشن ہے. آپ کو منزل پر جانا ہے تو اپنی گاڑی پر بیٹھو. جنکشن میں بہت جگہ جانے کی گاڑیاں آتی ہیں، اسٹیشن پر گاڑیاں وہ اپنے وقت کی آتی ہیں جاتی ہیں، مگر جنکشن میں کیا ہے؟ جنکشن میں کیا ہوتا ہے؟ چار جانب کے ٹرینز آتے ہیں، آپ کے پاس ٹکٹ ہے، جنکشن میں گاڑیاں ہیں، ٹکٹ ہے سمجھ کر کے جس گاڑی میں بھی چاہے آپ بیٹھ جائیں گے کیا؟ ہاں؟ کون سی گاڑی میں بیٹھتے جی؟ جس گاڑی میں آپ کو جانا ہے، جس گاڑی کا آپ کے پاس ٹکٹ ہے، اسی جس منزل پر آپ کو پہنچنا ہے، پہنچانے والی گاڑی اسی میں نہ بیٹھیں گے. تو فرماتے ہیں علماء کرام، دنیا مذاہب کا جنکشن ہے. جنکشن میں جانے کے بعد تحقیق کر کے بیٹھو. کیا کرو؟ تحقیق کر کے بیٹھو یہ منزل مقصود پر جائے گی نہیں جائے گی. تو معلوم ہوا گاڑیاں جہنم کو لے جانے والی بھی آتی ہیں، مذہب جہنم کو لے جانے والا بھی ہے، طاغوت کی طرف لے جانے والا بھی ہے، کفر کی طرف اور شیطان کی طرف لے جانے والا مذہب بھی ہے، اور رحمان سے ملانے والا بھی ہے. کیا ہے؟ رحمان سے ملانے والا مذہب بھی ہے. اب تمہاری ضرورت ہے، تم کس سے ملنا چاہتے ہو؟ یہ تمام لوگوں سے بات کر دیا قرآن، تمام دنیا والوں سے بات کر دیا کہ تم اپنے اپنے دین پر رہو نا، ٹھیک ہے، مگر ایک جنکشن ہے، ہر مذہب والے کو دنیا میں رہنے کا حق ہے. جیسا جنکشن میں تمام گاڑیوں کو آنے کا حق ہے، اجازت ہے، ایسے ہی اس دنیا میں سب مذاہب کو اللہ نے اجازت دی. جو تمہاری گاڑی میں سوار ہو جائے گا وہ تمہارے منزل پر جائے گا، اور جس کو رحمان کی گاڑی میں بیٹھنا ہے پر پہنچنا آئے گا. جی اب یہ رحمان تک پہنچانے والا جو دین ہے، جی وہ دین ایرے غیرے سے ملنے والا دین نہیں ہے. وہ دین وہی دین ہے جو مصطفیٰ سے ملتا ہے. وہ دین وہی دین ہے جو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا راستہ ہے، سمجھے، ان کے ساتھ ہمیں ہو جاتے ہیں جی، اور اللہ سے ہم مل جاتے ہیں. وہاں آ کر سیدھے اگر پھر آ کر کے وہاں نقطہ ڈال، کسی کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ اماموں کی ضرورت ہے، نہ ولیوں کی ضرورت ہے، نہ پیروں کی ضرورت، کسی کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ کہہ کر آپ کو بہکانے جائیں گے تو آپ کہیں بھائی ٹرین گھر کے پاس تو نہیں آتی، کوئی سی بھی ٹرین
گھر کب آتی ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اسٹیشن جانا ہے. اسٹیشن جانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سواری چاہیے، آٹو چاہیے، بس چاہیے، کار چاہیے، سمجھے؟ چاہیے نا. تو اسٹیشن جانے تک کی سواری چاہیے آپ کو. تو اسٹیشن جانے کے بعد آپ کو ٹرین ملے گی. ٹرین میں بیٹھنے کے بعد اپنے ضرورت کے ٹرین میں بیٹھنے کے بعد آپ منزل پر پہنچیں گے. تو رحمان تک پہنچانے والی گاڑی اگر ہے تو وہ ذات محمد رسول اللہ کی ہے مثال جی. اور ٹرین تک، ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے آپ کو ادر گاڑی چاہیے، ادر ذرائع چاہیے. وہی ہے تو پیر جو اسٹیشن تک پہنچا، وہی ہے استاد، وہی ہے امام، وہی ہے بزرگ، وہی ہے اللہ والا جو اسٹیشن تک آپ کو پہنچا دے. اگر آپ یہ قانون بنانا چاہیں، یہ وہ ڈیمانڈ کرنا چاہیں، ٹرین میرے پاس آ جائے، گھر تک پٹریاں بچھاؤ، یہ امپاسبل ہے. یہ ہونے والی بات ہے؟ یہ نہیں ہونے والی بات. جب نہیں ہونے والی بات ہے، آپ کسی ذریعے جانا نہیں چاہتے، اسٹیشن تک آپ جانا نہیں چاہتے، میں یہی رہوں گا بولے تو آپ وہیں رہ جائیے. آپ وہیں رہ جائیے، نہ آپ کو ٹرین ملے گی نہ منزل مخصوص ملے گی. ایسے ہی پیر کے بغیر آپ جینا چاہتے ہیں، رہ جائیے. آپ اپنے گھر میں رہیں گے، جیسے حالت میں رہنا ہے رہ جائیں گے. نہ آپ کو رسول ملے نہ خدا ملا. سمجھے؟ اسی کو میرے آقا نعمت فرماتے ہیں، مجھے ایک ولی سے علی ملے، مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. یہ لنکس ہے، ایک تعلق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وقت اجازت نہیں دے رہا. لا اکراہ فی الدین تک آئے، قد تبین الرشد کو اور ہلانا تھا، نہیں ہلا پایا. بہرحال بڑی ہی اطمینان کے ساتھ آج درس ہوا جی. تو اس کی بقیہ باتیں آئندہ صحبت میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. تو دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، مگر اسلام میں کیا ہے؟ باقاعدہ عمل کرانے میں فورس ہے. عمل کرو. کیوں نہیں داڑھی رکھتے؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ سمجھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تاکید کرو، پابند بناؤ. سمجھے؟ 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو اسے مارو جی. اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اس عمر کو 9 سال 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھائی بہن سے سمجھے دوریاں رکھو. دوسرے رشتے تو دور کی بات، بھائی بہن سے دوریاں رکھو، الگ الگ بستر کرو. یہ سب کیوں؟ بھان بھائی مل کو رہے تو کیا ہوا؟ سمجھے؟ کیا ہوا؟ شیطان آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے، تب وہ تمیز نکل جاتی ہے، بھائی بہن کی تمیز بھی نکل جاتی ہے. دنیا رہو. غسل خانے میں جا رہے ہیں، بہن کو بلا کر آپ پیٹ لگا رہو، کو لگانا تھا جائے. ہمارے باتھ روم تک آنے کے لیے سوائے ہماری بیوی کے کوئی